نسبت سے ہمیں پیار ہے اور ہمیں سرکار کی ہر نسبت بڑی پیاری ہے۔ آپ دیکھیں جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ متعدد کتب احادیث میں ہے۔ جس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو سرکار نے رخصت ہوتے وقت اپنے اصحاب کو خطاب کر کے یہ کہا تھا، انا تارک فیکم الثقلین، اے میرے اصحاب میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میں تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن میں جاتے وقت تمہیں دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور کیا کرنا؟ میرے آقا علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھنا، پکڑ کے رکھنا، اور ہرگز بھی اپنے آپ کو ان سے جدا نہ کرنا، مضبوطی کے ساتھ ان سے اپنا تعلق بنا کے رکھنا۔ ان میں سے اولہما کتاب اللہ، میرے آقا علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان دو چیزوں میں سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے اللہ کی کتاب مقدس، قرآن مجید، قرآن رشید۔ میرے آقا علیہ السلام آپ نے کہا پہلی چیز یہ ہے اسے اپنے سینے سے لگا کے رکھنا، اور اس کے بعد جو دوسری ہے وہ کیا؟ میرے آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا اطراتی، نمبر 2 میری آل، میری اہل بیت۔ اور ان دونوں کا ذکر جس وقت میرے آقا علیہ السلام آپ نے کیا تو کرنے کے بعد جو حدیث پاک کے اگلے الفاظ ہیں، سرکار نے کہا لن یفترقا، یہ دونوں کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے۔ کتاب کا تعلق میری آل سے ہوگا اور میری آل کا تعلق کس سے ہوگا؟ قرآن سے ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں تک کہ کرتے کرتے یہ دونوں چیزیں، قرآن بھی اور میری آل بھی، چلتے چلتے میدان محشر میں میرے حوض کوثر پہ آ جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ متعدد محدثین نے اس پہ تبصرہ کیا۔ آپ نے کہا کہ یہ حدیث پاک بھی اگر کوئی بیان کر سکتا ہے تو سنی ہی کر سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک طبقہ ایسا ہے جس نے آل کی محبت کا نام تو لیا لیکن ان کا عقیدہ قرآن کے بارے میں ڈاواں ڈول ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے کہ قرآن مکمل ہی نہیں، کوئی کہتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بکری کھا گئی، تو کسی کا کیا نظریہ بنا قرآن کے بارے میں؟ اور ایک طبقہ ایسا آیا کہ جسے آل رسول کی محبت ہضم نہ ہوئی۔ میں صدقے جاؤں اہل سنت تمہاری عظمت میں، تم نے دامن قرآن بھی تھاما، تم نے دامن آل رسول بھی تھاما، تم نے دونوں کا دامن پکڑ کے یہ بتایا ہے کہ ہمارے سینے میں سرکار کے قرآن کا بھی پیار ہے اور ہمارے سینے میں سرکار کی آل کا بھی پیار ہے۔ اور جس بھی سینے میں یہ دونوں محبتیں موجود ہیں، اللہ اس بندے کو دنیا میں بھی عزت دے گا، اللہ میدان معاشر میں بھی عزتوں کے تاج ہی عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث پاک ہے۔ سرکار نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا، کس کا؟ قرآن کا، اور نمبر 2 کس چیز کا؟ آل کا۔ اور پھر ساتھ کیا کہا؟ اس میں بیک وقت اگر دیکھا جائے تو اس حدیث پاک کے اندر سرکار کا علم غیب بھی ہے، اور اسی حدیث پاک کے اندر میرے محبوب کی ختم نبوت کا بھی ذکر ہے کہ سرکار کی نظر نبوت یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ جدا نہیں ہوں گے، یہ میرے پاس آ جائیں گے۔ اور ساتھ ختم نبوت بھی ہے کہ میرے بعد کوئی نہیں، میرے بعد کسی نے بھی نہیں آنا۔ اور اللہ کا شکر ہے ہماری تحریک کے زیر اہتمام محافل ختم نبوت، ان کا سلسلہ بھی 1 ستمبر سے شروع ہو رہا ہے، اور وہ بھی ہماری مختلف مساجد میں ہماری تحریک کے زیر اہتمام وہ بھی سلسلہ ایک نورانی سلسلہ ہے۔ الحمدللہ علی احسان ہی، اللہ کے فضل سے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ہم نے ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام کے دین کو پھیلانا چاہا، سرکار کے دین کا دامن پکڑا، اور سرکار کے دین کی نسبت سے سرکار کی آل کی عظمت اور سرکار کی آل کی محبت کا دامن پکڑا۔ اور جس بھی بندے کے ہاتھوں میں آل رسول کی محبت کا دامن ہے، آپ یقین کیجئے وہ بندہ بڑا قسمت والا ہے کہ رب ذوالجلال نے آج اس فتنوں کے دور میں اسے اپنے نبی کے گھرانے کی محبت عطا کر دی۔ اور آپ دیکھیں سب کچھ چھوڑ کر اپنی اس مرکزی مسجد میں آپ آ کے بیٹھے ہیں تو کس کے لیے؟ سرکار کی آل کا ذکر کرنے کے لیے
سرکار کی آل کا ذکر سننے کے لیے، سرکار کی آل کی محبت کے لیے۔ اور پھر دیکھو میرے آقا علیہ السلام آپ کے نواسے نے جو قربانی میدان کربلا میں پیش کی، اس قربانی کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیسا خوبصورت نتیجہ ہمارے سامنے آیا کہ آج کوئی بھی بندہ، کوئی بھی شخص آج اس دور میں اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتا، لیکن آپ کو حسین نامی بندے گلی گلی میں مل جائیں گے، ہر محلے میں ملیں گے، ہر مسجد میں ملیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ظاہری طور پر یزید جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو معاذ اللہ مٹانے کے لیے آیا تھا اور ان کو دبانے کے لیے آیا تھا، کیا ہوا؟ یزید خود بھی مٹ گیا، اس کا نام بھی مٹ گیا۔ حضرت امام حسین کے ذکر کا جھنڈا کل بھی لہرا رہا تھا، وہ آج بھی لہرا رہا ہے۔ یہ عظمت کس کی ہے؟ سرکار کے نواسے کے ذکر کی۔ تھوڑا سا آگے چلیے، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑی خوبصورت حدیث طیبہ بیان کی۔ ایک دن حضرت ابو ذر بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، تو کعبہ شریف کا طواف کرتے کرتے، طواف کعبہ آپ کرتے کرتے ایک دم سے آپ رکے، اور رکنے کے بعد آپ نے کعبہ شریف کا دروازہ پکڑا۔ دروازہ پکڑ کر کعبہ پاک کا دروازہ پکڑ کر حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول آپ بولے تو کیا کہا؟ کہنے لگے من عرفنی فقط عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، ومن لم یعرفنی، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ کیا کہا؟ من عرفنی فقط عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، ومن لم یعرفنی، اور جو نہیں جانتا وہ کیا کر لے؟ وہ مجھے جان لے۔ پہلے اپنا تعارف کروایا۔ کیوں تعارف؟ اس لیے کروایا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بات کوئی چھوٹی سی نہیں، بات بہت بڑی یہ کرنے والے ہیں۔ اور جس وقت بات کرنے والے کا تعارف بندوں کو ہو اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی پتا ہو تو لوگ بات بڑی توجہ سے سنتے ہیں، بڑے کان متوجہ کر کے بات سنتے ہیں۔ ادھر حضرت ابو ذر غفاری تعارف کروایا اپنا، کہا من عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، اور جو نہیں جانتا کیا کر لے؟ آپ نے کہا جان لے وہ، آنا ابو ذر، میرا نام ہے ابو ذر غفاری، اور میں کوئی آج کا نہیں، میں نے سرکار کا نام سن کے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے سرکار کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے۔ میں آج کا نہیں، میں تم سے پہلے کا ہوں، اور میں نے سرکار کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کلمہ پڑھا۔ اور جب اپنا مکمل تعارف کروا چکے تو تعارف کروانے کے بعد بولے، کیا بولے وہ آپ سنیے۔ کہنے لگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اذنایا، میں نے اپنے ان کانوں سے، کانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا میں نے اپنے ان کانوں سے اپنے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، سرکار نے اعلان کیا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، اے میری امت یاد رکھو میری آل کی مثال، میرے حسن، میرے حسین، میری فاطمہ، حضرت علی، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، یہ دیگر جتنے بھی میرے محبوب کی آل کے لوگ ہیں، میرے محبوب نے کیسی عمدہ مثال پیش کر کے بات سمجھا دی۔ یہ ساری کی ساری میری آل یہ کیسی ہے؟ جیسا کہ حضرت نوح پیغمبر کی کشتی ہے۔ حضرت نوح اللہ کے پیغمبر، جو انہوں نے کشتی بنائی، اور کشتی بنانے کے بعد آپ نے اسے سمندر میں ڈالا تو جو جو اس میں بیٹھا کیا ہوا؟ بچ گیا۔ جو جو اس میں سوار ہوا اللہ نے نجات عطا کر دی۔ تو سرکار نے بالکل ایسے بات واضح کرتے ہوئے کہا کہ جیسے ادھر کشتی ہے ادھر میری آل ہے، جو جو کشتی میں بیٹھا تھا بچ گیا تھا، ڈوبا نہیں تھا، مرا نہیں تھا، زندگی پا گیا، نجات پا گیا، اور اسے رب ذوالجلال نے طوفان سے نجات دے دی، اور اسے اللہ نے زندگی عطا کر دی۔ بالکل ہو بہو ادھر جو بھی بندہ جس کے ہاتھوں میں میرے محبوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے جسم امتی کے ہاتھوں میں
میری آل کی محبت کا جھنڈا موجود ہے. ادھر جس طرح کشتی میں بیٹھنے والا بچ گیا تھا، ادھر محبت آل رسول رکھنے والا شخص رب ذوالجلال اسے یہ اعزاز دے گا کہ وہ بندہ نارے جہنم سے بھی بری ہے، وہ بندہ پل صراط کی تاریکیوں سے بھی بری ہے، اور وہ بندہ میدان محشر میں بھی بری ہے، وہ بندہ عذاب قبر سے بھی بری ہے، اور ان ساری چیزوں سے نجات عطا کر کے اللہ اس بندے کو کل قیامت کے دن جنت فردوس عطا فرمائے گا. یہ کہا گیا، تشریح دی گئی، سمجھایا گیا، مثال دی گئی، اور مثال دے کے کہا ادھر جیسے کشتی ہے بالکل ہو بہو ادھر اس طرف میری کیا ہے، میری آل کا پیار ہے. کتنے قسمت والے ہو، کسی آج سیاسی بندے کے جلسے میں نہیں بیٹھے، آج اگر آپ آ کے بیٹھے ہیں تو کس کے لیے؟ سرکار کی آل کے ذکر میں، سرکار کے نواسے کے ذکر میں، میرے محبوب علیہ السلام کی پاکیزہ آل کے ذکر میں آپ آ کے بیٹھے ہیں. اور بیٹھ کے آپ نے یہ ثابت کیا ہے کیا؟ محبوب ہمارے ہاتھوں میں آپ کی آل کا پلہ ہے، ہمارے سینے میں آپ کی آل کی محبت ہے. اور جس بھی بندے کے سینے میں محبت آل رسول ہے، یقین کیجئے وہ سینہ محبت والا سینہ ہے، وہ محبت والا اور پیار والا عشق والا وہ سینہ ہے. اور جس کے سینے میں محبت آل رسول ہے وہ سینہ میرے نبی کا مدینہ ہی مدینہ ہے، اور اس میں الفت ہی الفت ہے، چاشنی ہی چاشنی ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، آپ نے جس انداز سے محبت آل رسول ہمیں سمجھائی ہے، اس کی تھوڑی سی جھلک اگر آپ نے دیکھنی ہو تو اس انداز میں دیکھو. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک جتنے بھی ہمارے محبوب کے صحابہ ہیں، یقین کیجئے انہوں نے جو درس محبت دیا ہے، اگر اس کو ہم پڑھیں، اگر اس کو ہم دیکھیں تو کوئی بھی بندہ بھٹک نہ سکے، اور کسی بھی صحابی کے بارے میں زبان تان وہ بندہ دراز نہ کر سکے. انداز کیا ہے، اور پھر جو ثمرات ہیں اس کے آل رسول کی محبت کے، جو اس کے نتائج ہیں وہ دیکھیے. میرے آقا علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو احب اللہ، اللہ سے پیار کرو. حدیث پاک ہے، کیا کہا گیا؟ احب اللہ، رب سے پیار کرو. کس وجہ سے؟ لما یغزوکم، رب سے پیار اس لیے کرو کیونکہ وہ تمہیں کھانے کو دیتا ہے، وہ تمہیں پینے کو دیتا ہے، اولاد اس نے دی، رزق اس نے دیا، صحت اس نے دی، تندرستی اس نے عطا کی، عزت اس نے عطا کی، رتبے اس نے عطا کیے، شان اس رب نے عطا کی. تو جس رب نے یہ ساری نعمتیں عطا کی ہے، کیا کرو؟ اس رب سے کیا کرو؟ پیار کرو. اور اس کے بعد اگلا جملہ سرکار بولے تو کیا بولے؟ احبونی، کا مجھ سے بھی پیار کرو. پہلے کیا کہا؟ رب سے پیار کرو. اور رب سے محبت کے بعد کیا کہا؟ سرکار نے کہا احبونی، کا مجھ سے بھی پیار کرو. پہلی محبت محبت باری تعالیٰ ہے، اور نمبر 2 پہ کیا کہا؟ محبت مصطفیٰ ہے. کا مجھ سے بھی پیار کرو، مجھ سے بھی عقیدت، مجھ سے بھی الفت، مجھ سے بھی پیار، مجھ سے بھی تعلق، اور مجھ سے بھی رشتہ، مجھ سے بھی ناتا. یہ دوسرا پیار. وجہ بتائی اس کی بھی، قال لحب اللہ، کا مجھ سے پیار اس لیے کرو، مجھ سے پیار اس لیے کرو لحب اللہ، کیونکہ ساری کائنات کا خالق مجھ سے پیار کرتا ہے، ساری کائنات کے رب کو مجھ سے پیار ہے، مجھ سے محبت ہے. اور نمبر 3 کیا کہا؟ احبو اہل بیتی، کہا میری آل سے بھی پیار کرو، میری آل سے بھی پیار کرو. میرے حسن، میرے حسین، میرے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور میری آل کے تمام افراد کا ان سب سے پیار کرو. کس وجہ سے؟ علماء بیٹھے ہیں، میرے محبوب نے جو جملہ کہا، آج رافضی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے. قال لحبی، کہا میری آل سے پیار کرو. کس وجہ سے؟ کہا میری محبت کی وجہ سے، میری وجہ سے، کیونکہ میں اپنی آل سے پیار کرتا ہوں، تو اس وجہ سے تم میری آل سے بھی پیار کرو. لیکن آج کیا ہوا؟ آج کچھ لوگوں نے رسالت کو تابع بنانا چاہا آل کا. حالانکہ ہم کہتے ہیں آل سے پیار ہے تو کس کی وجہ سے؟
آل سے پیار ہے سرکار کی وجہ سے، یہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ سرکار سے پیار آل کی وجہ سے ہے، نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہوگی۔ کیوں؟ سرکار کہہ رہے ہیں لِحُبِّی، میری آل سے پیار کرنا ہے تو کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے۔ لیکن ادھر کیا ہوا؟ کچھ لوگوں نے تابع بنانا چاہا، اور میں اس اتنی مقدس محفل میں اس شخص کا نام نہیں لینا چاہتا جس نے اس ماہ محرم الحرام کے اندر، غالباً 6 محرم الحرام کا دن تھا، کراچی کے اندر وہ شخص مجلس پڑھ رہا تھا، اور اس نے مجلس پڑھتے پڑھتے یہ جملہ کہا۔ جس وقت اس سے یہ بات کی گئی تو وہ آگے سے وہ شخص بول کے کیا کہتا ہے کہ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم حضرت علی المرتضیٰ کو صحابہ سے افضل مانتے ہو۔ تو وہ اس نے آگے سے مسکراتے ہوئے یہ جملہ کہا، اس نے کہا کہ ایسی تو بات ہی نہیں، اس نے کہا ہم حضرت علی کو صحابہ سے افضل نہیں مانتے، بلکہ وہ شخص بولا تو کہا ہم تو حضرت علی کو انبیاء سے بھی افضل مانتے ہیں، یہ جملہ اس نے کہا۔ اور ادھر حدیث پاک کیا ہے؟ احبوا اہل بیتی لحبی، اب میری وجہ سے، میری نسبت کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، جس بھی بندے کے سامنے سرکار کی نسبت ہو وہ کبھی بھی قرآن و سنت کو کراس نہیں کرتا، قرآن و سنت سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، اور جس بھی بندے کے سینے میں سرکار کی نسبت کا حیا ہے وہ بندہ کبھی بھی وہ شخص نہ قرآن کو کراس کرے گا نہ حدیث کو کراس کرے گا، وہ شخص کبھی بھی نہ میرے نبی کے کسی فرمان کو کراس کرے گا۔ اہل سنت تمہیں مبارک ہو، تمہارے سینے میں محبت خدا بندی بھی ہے، تمہارے سینے میں محبت مصطفیٰ بھی ہے، تمہارے سینے میں محبت اہل بیت بھی ہے، اور محبت اہل بیت بھی سرکار کی وجہ سے ہے، سرکار کی نسبت سے ہے۔ اور ہم نے سرکار کی آل کو اگر مانا ہے تو سرکار کی وجہ سے مانا ہے، اور جس بندے نے سرکار کی آل کو سرکار کی نسبت کی برکت سے مانا ہے، رب ذوالجلال اس بندے کو دنیا میں بھی عزت دے گا، اللہ میدان محشر میں بھی عزتوں کے تاج عطا فرمائے گا۔ یہ ہے نظریات اہل سنت، یہ ہے ہمارے اعلیٰ حضرت ان کا نظریہ کہ سرکار کی آل کو بھی مانو تو کس کی وجہ سے؟ سرکار کی وجہ سے، سرکار کی نسبت کی وجہ سے۔ سرکار کی آل کو اگر عظمت ملی ہے تو کس کی وجہ سے؟ سرکار کی وجہ سے۔ لیکن کچھ لوگوں نے نظریات اہل سنت اسے مٹانا چاہا، اور یہ معاذ اللہ باور کروانا چاہا کہ سرکار کو عظمت آل کی وجہ سے ملی۔ یہ جملہ سراسر الٹ جملہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ لحبی پہ غور کرو، کہا گیا آل کو عظمت کس وجہ سے؟ آل کو عظمت سرکار کی وجہ سے، سرکار کی نسبت کی وجہ سے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ آل رسول، یہ لفظ ہے مضاف الیہ بنا کے، آل رسول، رسول کی آل، تو پتا چلا کہ نسبت مقدم کیا ہوگی؟ نسبت رسول مقدم ہوگی۔ اور پھر میں یہاں پر بات کو سمجھانے کے لیے عرض کر دوں علماء کی موجودگی میں، وہ شخص جسے نسبت رسول آل کی باری نظر آتی ہے، اور سارے میری بات سمجھیے گا، سرکار کی آل کو نسبت حاصل ہے کس کی؟ سرکار کی۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ نسبت سرکار کے صحابہ کو حاصل نہیں؟ یقیناً حاصل ہے۔ ادھر اگر سرکار کی آل کو سرکار کی نسبت حاصل ہے تو ادھر سرکار کے صحابہ کو بھی تو نسبت حاصل ہے۔ جس وقت کوئی شخص سرکار کی آل سے پیار کرتا ہے اور سرکار کے صحابہ سے نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے نسبت کا حیا نہیں کیا، اسے نسبت سامنے نہیں آئی، اس نے تو اپنی ذات کو سامنے رکھا۔ اگر نسبت کا خیال کرتا تو نسبت جو سرکار کی آل کو حاصل ہے وہی نسبت سرکار کے صحابہ کو بھی حاصل ہے۔ اگر نسبت کا خیال کرتا تو دونوں طرف کرتا، نسبت آل رسول کا بھی کرتا، نسبت صحابہ کا بھی کرتا، دونوں طرف سرکار کی نسبت کا خیال کر کے پیار کرتا۔ لیکن ادھر کیا ہوا؟ ایک طرف رافضی ہے، وہ سرکار کی آل کی محبت کا دامن پکڑ کر دائیں نکل گیا لیکن بغض صحابہ کا مریض بن گیا۔ ایک طرف خارجی آ گیا، اس نے سرکار کے صحابہ
ان کی محبت کا دامن تو پکڑا لیکن حب اہل بیت کا منکر بن گیا۔ اے سنی تمہیں مبارک ہو، نہ تو رافضی بنا، نہ تو خارجی بنا، نہ تو کسی کا بے ادب بنا، تیرے دل میں سرکار کی آل کا بھی پیار ہے، تیرے دل میں سرکار کے صحابہ کا بھی پیار ہے، تیرے دل کے اندر دونوں نسبتوں کا حیا ہے۔ اور میرے امام نے بات ختم کرتے ہوئے یہ جملہ کہا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ یہ کہا نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی شان اہل بیت زندہ۔ یہ دیکھیں نا، نسبت دونوں طرف سے، اسے ماننا چاہیے۔ نسبت اگر آل کو حاصل ہے تو آل عظیم بن گئی، اور یہی نسبت جب سرکار کے صحابہ کو حاصل ہے تو صحابہ کیا بن گئے؟ سرکار کے صحابہ بھی عظیم بن گئے، اور ان کی عظمتوں میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں۔ اور میں یہاں پر بھی حدیث پیش کر دوں تاکہ کسی قسم کا کوئی شک باقی نہ رہے۔ مستدرک للحاکم، اس کے اندر یہ حدیث پاک ہے، اور اس کے علاوہ امام سخاوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی یہ حدیث پاک نقل کی، اور بڑی پیاری حدیث طیبہ ہے۔ سنیے کیا حدیث ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں، میں نے ایک دن اپنے ابا جی حضرت ابو بکر سے پوچھا، غور کیجئے گا، سنیں گے ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہتی، میں نے کہا ابا جی ایک بات تو بتائیں، حضرت عائشہ کس کی بیٹی ہے؟ حضرت ابو بکر کی، اور حضرت ابو بکر صدیق والد ہیں حضرت عائشہ کے، اور ادھر حضرت عائشہ سرکار کی کیا ہے؟ زوجہ ہے، اور ہم سب کی روحانی والدہ ہیں، ہم سب کی روحانی اماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، میں نے ایک دن حضرت ابو بکر سے پوچھا، اور آپ یہ حدیث پاک سنیں گے، اور یہ سن کر کسی بھی شخص سے، جو بندہ محبت حضرت علی کا دعوے دار ہے، آپ یقین کریں کبھی اس سے یہ حدیث پوچھئے گا، کبھی یہ حدیث آپ اس سے پوچھئے گا، وہ بندہ کبھی بھی آپ کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ راوی کون ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، اور پوچھتی کس سے ہیں؟ اپنے ابا جی حضرت ابو بکر سے۔ کیا پوچھا؟ کہ ابا جی یہ بتائیں کہ آپ جس وقت بھی حضرت علی المرتضیٰ سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ کی نظر حضرت علی کے چہرے پہ ہی ہوتی ہے، نظر کدھر ہوتی ہے؟ حضرت علی کے چہرے پر، اور دائیں بائیں آپ دیکھتے نہیں، جب بھی ملاقات ہو، جب بھی ملے، اور جس وقت بھی آپ ملتے ہیں تو آپ کی نظر حضرت علی پاک کا چہرہ وہ دیکھتی رہتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اب حضرت ابو بکر صدیق کا جملہ سنیے، کیا کہا؟ یہ نہیں کہا نہیں نہیں بیٹی تمہیں غلطی لگی، ایسا تو کچھ نہیں، بلکہ باقاعدہ حدیث پیش کی، کہ میری بچی اس کے پیچھے بھی سرکار کی حدیث طیبہ ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، اور اس کے پیچھے بھی میرے آقا اسلام کی حدیث طیبہ ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان پڑھ کے سنایا کہ بیٹی وجہ یہ ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود اپنے محبوب علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے، سرکار نے کہا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ، میرے محبوب نے بولا ہے کہ جو بھی بندہ، جو بھی میرا امتی میرے علی کے چہرے کو دیکھے گا، میرا اللہ اسے عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ کہ جو بھی میرا امتی حضرت علی کے چہرے کو دیکھے گا، اللہ کیا کرے گا؟ اللہ اسے عبادت کا ثواب دے گا۔ اب میں یہاں پر باتیں اگرچہ علماء والی ہے، لیکن آپ بھی سمجھے یہ حدیث پاک روایت کس نے کی؟ حضرت سیدہ عائشہ نے، اور کس کی زبان سے کی؟ حضرت ابو بکر سے، اور وہ طبقہ
جو اس حدیث پاک کو آدھا تو بیان کرتا ہے کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کم از کم یہ تو دیکھتا کہ یہ حدیث کس کے صدقے ہم تک پہنچی ہے۔ حضرت علی کی شان کے ہم منکر نہیں، لیکن ان کو یہ کہتے ہیں یہ جو حدیث بیان کرتے ہو حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہے، یہ بندگی ہے۔ ہم کہتے ہیں اس سے پہلے شکریہ اگر ادا کرنا ہے تو پہلے شکریہ سیدہ پاک کا ادا کرو، پھر اس کے بعد شکریہ حضرت ابوبکر صدیق کا ادا کرو، تاکہ پتہ چلے کہ دل میں پیار آل کا بھی ہے، دل میں پیار اصحاب کا بھی ہے۔ لیکن یہ حدیث پاک بھی اگر بیان کرے گا تو سنی ہی کرے گا۔ کیوں؟ سنی حیا کرتا ہے سرکار کی نسبت کا، جو نسبت آل کو بھی حاصل ہے وہ نسبت سرکار کے صحابہ کو بھی حاصل ہے، اور جو دونوں نسبتوں کا حیا کرتا ہے بیڑا اسی کا پار ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، وہ طبقہ، اس طبقے کو بھی ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں جس طبقے نے اور پھر جو انداز اپنایا حضرت علی کی محبت کا بہانہ بنا کر بغض صدیق اکبر کا درس دینے والے اور حب صدیق اکبر کا دامن پکڑ کر بغض مولا علی کا سبق دینے والے، ہم دونوں طبقوں کو کہتے ہیں یاد رکھو ہم اس محبت کے دعوے دار نہیں ہیں جس میں محبت علی تو ہو لیکن دوسری طرف بغض حضرت صدیق اکبر ہو، ہم وہ محبت بھی نہیں مانتے۔ اور پھر ایک طرف محبت صدیق اکبر ہو اور بغض حضرت مولا علی ہو، ہم اس محبت کو بھی نہیں مانتے۔ محبت کون سی محبت ہے؟ محبت اصلی وہ محبت ہے محبت حضرت علی بھی ہو اور محبت علی کے ساتھ ساتھ حب صدیق اکبر بھی ہو، حب فاروق اعظم بھی ہو، حب حضرت عثمان بھی ہو، حب حضرت طلحہ و زبیر بھی ہو، اور حب حضرت حسنین کریمین بھی ہو۔ یہ ساری محبتیں ہو، اور جس وقت یہ ساری محبتیں جس سینے میں موجود ہوتی ہیں اور جس سینے میں یہ پائی جاتی ہے اس سینے کو سنی کا سینہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے سنی کا سینہ جس کے سینے میں یہ ساری محبتیں موجود ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، ہم صدیقی بھی ہیں، ہم فاروقی بھی ہیں، ہم صدیقی بھی ہیں، ہم فاروقی بھی ہیں، ہم عثمانی بھی ہیں، ہم حیدری بھی ہیں، ہم حسنی بھی ہیں، ہم حسینی بھی ہیں۔ ان سب سے ہمارا پیار ہے۔ حضرت ابو بکر بھی ہمارے، حضرت عمر بھی ہمارے، حضرت عثمان بھی ہمارے، حضرت علی بھی ہمارے، حضرت حسن بھی ہمارے، حضرت حسنین بھی ہمارے، حضرت امام حسین بھی ہمارے، حضرت ابو سفیان بھی ہمارے، حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے، حضرت طلحہ بھی ہمارے، حضرت زبیر بھی ہمارے ہیں۔ یہ سارے کے سارے ہمارے ہیں، اور سنی کے لیے جنت کے نظارے ہی نظارے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق جاریہ، یا علی۔ یہ دیکھو اہل سنت کی محفل ہے اور نعرہ آخر پہ کس کا لگا؟ نعرہ حیدری۔ کیا لگا؟ نعرہ حیدری۔ یہ ہے محبت۔ ہم نے کہا یوں چلو، اس انداز میں چلو تاکہ محبت اہل بیت وہ بھی لوگوں کے سامنے آئے اور سرکار کے صحابہ کی محبت بھی لوگوں کے سامنے آئے۔ یقین کیجئے اللہ کا شکر ہے اس پرفتن دور کے اندر جس ہستی کا دامن ہم نے تھاما، میں دعوت دوں گا آپ کو بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم جس کے بانی کنز العلماء، مفکر اسلام، عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی زیدہ مجدہ، آپ نے نظریات اہل سنت کا تحفظ کیا اور جتنے بھی نظریات ہیں اعلی حضرت کے اس کے لیے آپ نے کردار ادا کیا۔ دعوت فکر دیتا ہوں آئے ہماری تنظیم میں شامل ہو اور تنظیم میں شامل ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے آپ سب اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہوئے سرکار کی آل کی محبت کا دامن بھی پکڑا جائے اور سرکار کے صحابہ کی محبت کا دامن بھی پکڑا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے اولیاء ان کا بھی پیار ہو تو پھر ہی بات بنتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے جس نے ہمیں آپ کی جامع مسجد میں بیٹھ کر اپنے محبوب کی عظیم آل کا بھی ذکر کرنے کی توفیق دی اور اپنے محبوب کے عظیم صحابہ کا بھی ذکر کرنے کی توفیق دی۔ یہ اس کی طرف سے سعادت ہے
وہ جس پہ کرم کر دے، وہ جس پہ فضل کر دے، اس پہ ہمارا اپنا کوئی بھی کمال نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حب صحابہ اور حب اہل بیت دونوں کا دامن پکڑ کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔